دعا کے دوران یہ دو غلطیاں کبھی مت کرنا، ورنہ نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ناظرین، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسی غلطیاں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کرواتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں بنے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی گناہ کریں تو فوراً اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، دیر بالکل نہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم 2-4 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دعا میں جلدی کرے۔ جیسے ہی دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے بعد صبر کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے اوقات کے بارے میں کہ جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بندہ بھی ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو ان 3 وقتوں میں ضرور قبول کرتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم آپ کو آج ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ 11 دن تک رات کو یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا اور اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے اور اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت بھی مانگی ہوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگ لے وہ اسے ضرور مل جاتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سونا چاندی ہی کیوں نہ مانگ لیں۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے
جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے، آپ کو 11 دن تک اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھیں تو دائنی کروٹ آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاق کو 101 مرتبہ 11 دن تک لگاتار پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے ہی وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت کو پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے بھی اسی جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں تمہارے لیے تمہارے حق میں قبول کروں گا۔ پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں ہی عطا کروں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہے؟ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ یا ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ شکریہ۔